السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے کلاس 12 کہکشاں اردو چیپٹر نمبر 30 کا جو مختصر ترین اور مختصر سوالات ہیں، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، راسخ کا پورا نام کیا تھا؟ جو اس کتاب کے اندر راسخ ہیں ان کا پورا نام کیا تھا؟ اس کا دیکھیے جواب، راسخ کا پورا نام شیخ غلام علی تھا۔ کیا نام تھا؟ شیخ غلام علی۔ سوال نمبر 2 ہے، راسخ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ راسخ 1757 عیسوی 1757 عیسوی میں۔ یہ کب کا جواب ہوا؟ کہاں؟ عظیم آباد میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ عظیم آباد میں۔ عظیم آباد میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 3 ہے، راسخ کس کے شاگرد تھے؟ شاگرد یعنی اسٹوڈنٹ کس کے تھے؟ راسخ میر تقی میر کے شاگرد تھے۔ میر تقی میر کے شاگرد تھے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، سوال نمبر 4 ہے، میر کی شاگردی پر کون فخر کرتا تھا؟ یعنی کون فخر کے ساتھ بولا کرتا تھا کہ میں میر کا شاگرد ہوں؟ اس کا جواب دیکھیں، اس کا جواب ہے، میر کی شاگردی پر راسخ فخر کرتے تھے۔ راسخ عظیم آبادی کیا کرتے تھے؟ فخر کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، راسخ نے خصوصاً کس کس صنف میں طبع آزمائی کی ہے؟ صنف یعنی قسم میں طبع آزمائی کی ہے، لکھیے دیکھیے۔ اس کا جواب ہے، راسخ نے خصوصاً یعنی خاص طور پر غزلیں، قصائد، رباعیات اور مثنویات میں طبع آزمائی کی، یعنی اس کے اندر انہوں نے مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، رخ یار کے قابل کون ہوتا؟ رخ یار یعنی دوست کے رخ کے قابل کون ہوتا؟ دیکھیے، رخ یار کے قابل دل کا آئینہ ہوتا۔ کون ہوتا؟ دل کا آئینہ ہوتا۔ دل کا آئینہ ہوتا۔ سوال نمبر 7 ہے، فلک کس کے اشارے پر ایذا پہنچانے لگا؟ ایذا یعنی تکلیف پہنچانے لگا۔ فلک یعنی آسمان، آسمان معشوق کے اشارے پر ایذا پہنچانے لگا۔ عاشق عشق کرنے والا اور معشوق جس سے عشق کیا جائے۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 8 ہے، دل کیوں ڈوبا جا رہا تھا؟ دل کیوں ڈوبا جا رہا تھا؟ اس کا جواب دیکھیں، دل عشق کی بیماری میں دل ڈوبا جا رہا تھا۔ عشق کی بیماری میں دل کیا ہو رہا تھا؟ ڈوبا جا رہا تھا۔ تو اس کا جواب اگر شارٹ کٹ میں دینا چاہے تو عشق کی بیماری میں کافی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، راسخ کے والد کا نام کیا تھا؟ والد کہے تو ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ شیخ محمد فیض، شیخ محمد نصیر، شیخ محمد انعام، شیخ محمد سلطان۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے شیخ محمد فیض۔ شیخ محمد فیض۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے، راسخ کا انتقال کب ہوا؟ یعنی ان کی وفات کب ہوئی؟ آپشن 4 ہے، 1820، 1821، 1822، 1823۔ لیکن اس کا رائٹ آنسر ہے 1823۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، راسخ کا تخلص کیا تھا؟ تخلص، راسخ، فیض، محمد، غلام۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے راسخ، یہی ان کا تخلص تھا۔ مختصر سوالات مع جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، راسخ عظیم آبادی نے کن کن شاعروں سے اصلاح لی؟ یعنی انہوں نے جو شعر و شاعری کرنا شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے شروعات کے اندر بڑے سے اصلاح کے لیا جاتا ہے، بڑے کو دکھایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کن کن شاعروں سے اصلاح لی؟ اس کا جواب دیکھیں، راسخ عظیم آبادی نے یوں تو کئی شعراء سے اپنے کلام میں اصلاح لی، یعنی اپنے کلام کی اصلاح کرائی، صحیح کرائی، جن میں ایک مرزا محمد
فدوی ہیں۔ کون ہے؟ مرزا محمد فدوی، جن سے راسخ نے ابتدائی شاعری میں اصلاح لیا تھا۔ یعنی جب انہوں نے شاعری کی شروعات کی تھی، ابتدا تھی، تو اس زمانے کے اندر یہ مرزا محمد فدوی سے اپنے شعر کی اصلاح کرایا کرتے تھے، درست کرایا کرتے تھے۔ پھر آگے چل کر میر تقی میر، کن سے؟ میر تقی میر کی شاگردی اختیار کر لی۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے راسخ کو کس کس صنف سے خاص شغف تھا؟ اس کا جواب دیکھیں۔ راسخ عظیم آبادی نے ایک شاعر کی حیثیت سے مختلف اصناف شاعری پر طبع آزمائی کی، غوطہ زنی کی، یعنی لکھنے کی، کہنے کی کوشش کی، جیسے غزلیں، قصائد، رباعیات، مدحیہ، قطعیات بھی بول سکتے ہیں، مثنویات، مخمسات وغیرہ۔ لیکن جن دو اصناف شاعری میں، یعنی جن دو قسم کی شعر و شاعری میں راسخ کی خصوصی دلچسپی تھی، وہ کیا تھا؟ وہ غزل اور مثنوی ہے۔ کون ہے وہ؟ غزل اور مثنوی ہے۔ اس کے اندر وہ زیادہ دلچسپی لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3 ہے میر کی تربیت کا راسخ پر کیا اثر ہوا؟ میر سے مراد میر تقی میر کی تربیت کا راسخ پر کیا اثر ہوا؟ اس کا جواب دیکھیں۔ میر تقی میر کی تربیت کا راسخ کی شخصیت پر اتنا اچھا اثر ہوا کہ ان کی شاعری میں اساتذہ جیسی پختگی آ گئی۔ یعنی جس طریقے سے ان کے استاد کے اندر پختگی تھی، ویسے ہی پختگی ان کے اندر آ گئی، اور ان کی شاعری پر میر کا رنگ چھایا رہا۔ یعنی جس طریقے سے ان کے استاد میر تقی میر کے شعر و شاعری کے اندر وہ انداز جو ہوتا ہے، وہی انداز ان کے شاگرد یعنی راسخ کے اندر بھی آ گیا، ان کی شعر و شاعری کے اندر بھی آ گیا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4 ہے راسخ کی موت کب اور کہاں ہوئی؟ یعنی ان کا انتقال کب ہوا اور کہاں ہوا؟ راسخ ناموافق حالات کی وجہ سے اکثر بیمار پڑنے لگے تھے۔ حالات موافق نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اکثر بیمار پڑنے لگے تھے۔ آخر کار ان کا انتقال 1823 عیسوی میں کہاں ہوئی؟ عظیم آباد کے پٹنہ سٹی کے محلہ لودھی کٹرا میں ہوا۔ محلہ کا نام کیا ہے؟ لودھی کٹرا۔ اگر آپشن یہ رہے تو محلہ کا تو لودھی کٹرا دے دینا ہے، اگر عظیم آباد کر کے آپشن رہے تو عظیم آباد دے دینا، اگر پٹنہ کر کے رہے تو پٹنہ دے دینا ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے راسخ کا کلام کس نام سے شائع ہوا؟ ان کا جو کلام تھا وہ کس نام سے شائع ہوا؟ دیکھیں راسخ کا کلام کلیات راسخ کے نام سے، کس نام سے شائع ہوا؟ کلیات راسخ کے نام سے شائع ہوا، یعنی چھپا، جو ان کے واحد شعری سرمایہ کے طور پر آج بھی محفوظ ہے۔ یعنی ان کی ایک ہی کلیات راسخ جو شعری سرمایہ ہے، پونجی ہے، اس کے طور پر آج بھی یعنی محفوظ ہے۔ کلیات راسخ میں غزلیں ہیں، قصائد، رباعیات، مدحیہ، قطعیات، مثنویات، مخمسات وغیرہ، یہ سب اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں مصروں کو مکمل کیجیے، یعنی لائن جو آپ کی کتابوں کے اندر ہے وہ جو خالی ہے اس کو مکمل کرنا ہے شعر کے ذریعے۔ دیکھیے کاش یوں تیرہ نہ یہ آئینہ دل ہوتا، یہاں سے جو نقطہ کے بعد سے جو ہے یہاں سے آپ کی کتاب کے اندر خالی ہے، اس لیے نشان کے طور پر یہ نقطہ لگا دیا گیا، آئینہ دل ہوتا، یعنی آپ کو بھرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ترک لذات کی لذت، یہاں تک لکھا ہوا ہے، اور بھرنے والا نہ ہوئی ہم کو نصیب، ترک لذات کی لذت نہ ہوئی ہم کو نصیب، یہ خالی جگہ اس کو آپ کو بھر دینا ہے۔ یہی کہہ کے مارا اپنے کے بعد جو ہے بیمار محبت کو، یہ خالی جگہ آپ کی کتابوں کے اندر، بیمار محبت کو۔ اس کے بعد دیکھیں فلک ایسا ہمارے
یہاں تک کے بعد خالی ہے۔ در پے ایزا نہ تھا آگے، در پے ایزا نہ تھا آگے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے اخیر والے میں شروع ہی سے کیا ہے، خالی لائن ہے، اس کے بعد بھرا ہوا ہے۔ یہ بے مہری تمہاری ہے، تمہارا ہی اشارہ ہے، تمہارا ہی اشارہ ہے۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر کریں۔ فقط والسلام۔